ان کی ہر بات سچ ثابت ہوئی. وہ کہتے تھے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار کر کے جمہوریت ختم ہو جائے گی، جمہوری تحریکیں ختم ہو جائیں گی. وہ کہتے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی ٹوٹ جائے گی. یہ پیپلز پارٹی کو توڑنے چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں اور کسانوں اور دانشوروں اور غریبوں کی جماعت ہے، جمہوریت پسند جماعت ہے. سمجھتے ہیں ہمارے کارکنوں کو روک کر کے، مگر وہ کہتے تھے فتح عوام کی ہوگی اور میں میرے قبر میں ہوں گا تو پھر بھی یہ جب فتح کا وقت آئے گا مجھے محسوس ہوگا کہ عوام کی فتح ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ انڈونیشیا جیسے یہ راج یہاں قائم کریں گے اور برسوں تک حکومت چلائیں گے، مگر یہ غلط ہے. پاکستانی قوم تسلیم نہیں کرے گی. پاکستانی قوم بہادر قوم ہے، یہ قوم بالکل تسلیم نہیں کرے گی. اور وہ ہمیں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، جب ان کا مقصد ختم ہو جائے گا تو ان کو بھی چھوڑ دیں گے. اور ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ آپ اصولوں کے لیے لڑیں، خالی اصول کا احساس ہوتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے جیل میں کہا، بیگم صاحبہ کے اوپر لاٹھی چارج ہوئی تھی گدافی اسٹیڈیم میں، ان کا سر پھٹا تھا، وہ ہسپتال میں گرفتار ہو گئی. میں گھر میں، مجھے ہاؤس اریسٹ کیا، ایک انفرنشڈ ہاؤس تھا اس میں ایک بیڈ لگا کر کے انفرنشڈ ہاؤس میں گرفتار کیا تھا. اور جب میرے کو بھی کندھوں پر لاٹھی لگی تھی. جب میں ملی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، بیگم صاحبہ کے سر کو پھاڑے ہیں، آپ کو لگا ہے. کبھی میں سوچتا ہوں کہ میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، ان کے اوپر یہ اذیتیں آئیں، مگر پھر میں ایک لیڈر بھی ہوں اور اگر میرے اپنے خاندان قربانی نہ دیں تو پھر میرا حق نہیں پہنچتا کہ میں دوسروں کو کہوں کہ آپ کے خاندان قربانیاں دیں. اور یہ قربانی آپ میرے لیے نہیں دے رہے ہیں، یہ قربانی جو آپ دے رہے ہیں ایک مقصد کے لیے دے رہے ہیں، ایک جمہوری پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، ایک پاکستان کے لیے دے رہے ہیں جدھر مساوات ہو. وہ مجھے ہر وقت کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی بہنوں کو کہوں کہ بھائیوں کو اور بہن کو کہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو مکمل کریں. ان کو بہت خوشی تھی کہ میں نے تعلیم مکمل کی تھی اور واپس آ گئی تھی. پھر آخری ملاقات میں انہوں نے بیگم صاحبہ مجھے کہا کہ اگر آپ لوگ باہر چلے جانے چاہتے ہیں، آپ نے بہت دکھ کے دن دیکھیں، تکلیف کے دن دیکھیں، پریشانی کے دن دیکھیں، اگر آپ باہر جانے چاہتے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ باہر چلے جائیں. یہ عامیت نہیں رہے گی. ایک دن آئے گا جب جمہوریت بحال ہوگی اور آپ لوگ واپس آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہ سکتی. جو کام آپ نے شروع کیے ہیں وہ میں مکمل کروں گی. اور بہت خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی. انہیں وہ ایک طرف تھے، میں دوسرے طرف تھی، دروازہ بند تھا تو ہاتھ ملا. مجھے یاد ہے وہ دن جب ہم آخری ملاقات کے لیے گئے تھے. جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کے اندر یہ میکسیکو میں انقلاب آیا تھا. اور جب میکسیکو میں انقلاب آیا تھا تو وہاں ایک ریولوشنری لیڈر تھا جس کا نام تھا پانچو ویا. تو وہ کتاب میں لکھا تھا کہ جب پانچو ویا نے کو گرفتار کیا اور مارنے والے تھے تو انہوں نے پوچھے پانچو ویا سے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سگار پینے کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فکر مند نہیں تھے اور جب سگار پی رہے تھے تو سگار کا جو ایش تھا وہ گرا نہیں. اور اس دن جب ہم آخری ملاقات کے لیے گئے تھے تو بھٹو صاحب کے پاس کچھ رائٹنگ پیڈز وغیرہ تھے، انہوں نے اٹھا کر کے ہمیں دے دیے. ایک سگار کا باکس تھا تو انہوں نے 2 سگار نکالے، باقی ہمیں دے دیے. ان کے پاس 1-2 رومال تھے، انہوں نے کہا مجھے بھی یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی. سب چیز نکال کر کے، سب چیز کیا، وہاں ایک گدھا تھا زمین پر اور کچھ تھا ہی نہیں مگر سگار کا جو ڈبہ تھا اور ان کا جو رائٹنگ پیڈ، قلم وغیرہ، اور وہ ہمیں دینے لگے اور کہا کہ یہ آپ لے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ مجھے مارنے کے بعد یہ لوگ میری چیزوں کو ہاتھ لگائیں. انہوں نے کہا میں 2 سگار رکھتا ہوں، ایک ابھی آپ لوگوں کے ساتھ پیتا ہوں اور ایک رات کو. تو جب وہ پی رہے تھے تو مجھے وہ کہانی یاد آئی کیونکہ وہ بالکل جیسے پی رہے تھے، اتنے سکون میں تھے کہ وہ ایش نہیں گر رہا تھا. And I was fascinated. میرے آنکھ اس ایش سے ہل نہیں رہے تھے کہ یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آج رات ان کی زندگی لی جائے گی اور اس کے باوجود یہ اتنے سکون کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں کانپ رہے.
ان کے ہاتھ میں کوئی ایک تھوڑا سا بھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ ایش زمین پر گر جائے. اور وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، مجھے قتل کر لیں گے مگر میرا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا، کہ غریبوں کے دل میں زندہ رہے گا. جدھر مٹی کے گھر ہیں ادھر میرا نام زندہ رہے گا، اور میں مٹی کا حصہ بن جاؤں گا. اور تاریخ میں ہر آدمی کو مرنا ہے، اور وہ آدمی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے اصولوں کے خاطر اپنے زندگی کو قربان کرتے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ مرنا تو ہے، کو مرنا ہے. اور میں نے ہر وقت کہا ہے کہ اگر مجھے مرنا ہو تو میں دلیری اور جرت اور بہادری کے ساتھ موت کو قبول کروں گا. اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں جو اپنا جان دے رہا ہوں پاکستان کے لیے، میں اس جان کو قربان کر رہا ہوں، پاکستان کے عوام کے لیے یہ جان کو قربان کر رہا ہوں. جب ہم ملتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ ابھی جو آمریت آئی ہے تو علیحدگی پسند تحریکیں چلیں گی. اور ایسے ہی ہم نے دیکھیں کہ ایتھنیسٹی میں، لسانیت میں اضافہ ہوا. اور انہوں نے کہا کہ جب لوگ سیاست نہیں کریں گے اور یہ جو کوڑے مارتے ہیں اور ریگرس امپریزنمنٹ دیتے ہیں تو اس سے سیاست معاشرے کے اندر تشدد کا اضافہ ہوگا.